اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تذکا وذکر اسم ربہ فصلی. وقال تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی کما رواہ الترمذی. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. رواہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ تقریر کی رو میں یہ اہم دو دعائیں کہیں بھول جاؤں گا کہ جو اصل مقصد ہے صرف یہ کہ کچھ کلمات سن لینا اور اٹھ جانا یہ مقصد نہیں ہے، عمل مقصد ہے. تو عملی طور پر تو نفس کے تزکیے کی طرف ہمیں مائل ہونا ہی ہے، کوشش کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق کی دعا کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تاکہ امت اس کو روز آنا یعنی اللہ کے بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگے کہ نفس کا تزکیہ یہ بہت اہم چیز ہے. سارے گناہوں سارے فساد کا باعث یہی نفس ہوا کرتا ہے. اس لیے اور بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں دعائیں، یہ آسان ہیں اور کثرت سے عموماً آپ کو کتابیں مل جاتی ہے. یاد کر لیجئے کہ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تاکہ امت دعا کرے. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے میری ہدایت کا مجھ پر الہام فرما، یعنی جو ہدایت کے اسباب ذرائع ہیں، رشد و ہدایت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا الہام فرما میرے دل میں، یعنی ہدایت کے اسباب و وسائل کو ڈال دے کہ یعنی جس کے ذریعے سے یعنی تیرا قرب حاصل کروں. دوسرا یہ اسی کا ٹکڑا ہے وقینی شر نفسی. اب یہ جو ہدایت کے درمیان میں جو چیز ریکارڈ بنتی ہے وہ نفس کا شر ہے. کتنی اہم بات ہے یہ بتایا کہ نفس یعنی بتایا جا رہا ہے کہ نفس کا شر، اس سے بار بار پناہ ماننے کی ضرورت ہے. وقینی اور میری حفاظت فرما. جیسے وقینا عذاب النار دعا کرتے نا آپ، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. وقینی جمع ہے تو وقینی اور میری حفاظت فرما. کس سے حفاظت فرما؟ شر نفسی، میرے نفس کے شر سے. دا ایول آف مائی سول، اس سے میری حفاظت فرما. اور جو پہلی دعا جو مسند امام احمد بن حنبل میں جو آئی ہے وہ کثرت سے سالکین قرب الہی کی راہ میں چلنے والے کثرت سے دعا پڑھتے ہیں کہ آپ بھی یاد کر لیجئے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. رحمت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی آپ زندگی نہیں گزار سکتے، ظاہری زندگی بھی باطنی. تو اللہم رحمتک ارجو تو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے بقدر کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. کیا مطلب؟ اب یہ دعا میں اشارہ مل رہا ہے کہ ہر آن ہر لمحہ نفس کی نگرانی کرنا ہے. پلک جھپکنے کے بقدر جب اس کے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ نفس کی خواہش کی طرف اتباع کی طرف مائل نہ ہو، اشارہ کیا جا رہا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شانی کلہ، میرے لیے میرے تمام امور کی اصلاح فرما. کتنی جامع دعا ہے. تمام کے تمام میرے جو امور ہے سب اس کی اصلاح فرما. اصلح لی شانی کلہ، وہ اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، سب ساری چیزیں آ گئی. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. آپ حضرات ان بچوں کو بھی
دکھا دی، یعنی ان کو یاد دلا دیجیے یہ دعا بعد میں جو اساتذہ کرام ہیں۔ تو اب آئیے کہ آج کی تقریر کا انتہائی اہم موضوع ہے۔ ابھی ابتدا میں اس ناچیز نے سورۃ الاعلیٰ کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد یعنی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس میں یعنی نفس کی تزکیے کی بڑی اہمیت کو بتایا گیا۔ ارشاد ربانی ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، فلاح پا گیا، کامران ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جسے تزکیہ حاصل ہوا۔ زک کی تزکیہ کرنا، تزکا تزکیہ پانا۔ کس کا تزکیہ حاصل ہوا؟ نفس کا، قلب کا، یعنی نفس و قلب ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف ہو گیا، گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کی بشارت اسے دی جا رہی ہے۔ اب یعنی یہ تزکیے کے جو ذرائع میں اہم ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ مسلسل سنتے آ رہے ہیں آپ ذکر الہی کا، لیکن آج اس سے پتہ چلا کہ ذکر الہی سے اوپر بھی ایک چیز مقدم ہے، اس لیے آج اس عنوان کو اختیار کیا گیا۔ ذکر الہی سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا، فصلّا، اور نماز پڑھا اور نماز پڑھا۔ تو ذکر الہی کے بارے میں تو آپ بہت سنتے ہیں، لیکن ذکر الہی کی جو جڑ ہے، جو ذکر الہی قلب میں جو کیفیات پیدا کرتی ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے، اس کی روح کیا ہے؟ تزکیہ۔ آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آج سارے عالم میں شر، فساد، برائیاں جو پھیلی ہوئی ہے، کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ نفس کا تزکیہ حاصل نہیں، نفس کی کوئی فکر نہیں، نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر لیا جائے تو یہ کئی عبادتوں کی عبادت ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے اور نفس کے تزکیے کا اہتمام کرتا ہے، کثرت سے وظائف بھی نہیں پڑھا، کثرت سے نوافل میں بھی نہیں پڑھا، تو اللہ کا ولی ہے۔ خاص طور پہ ہزاروں وظائف پڑھ رہا ہے، سب چل رہا ہے، اس کو دھوکہ دینا، اس کو تکلیف دینا، وہ اللہ کا نام لینے کا ثواب کا انکار نہیں ہے، ثواب مل جائے گا۔ ہوگا یہ کہ کل گناہ اور نیکیوں کا پلڑا ہو جائے گا تو اتنا ہو جائے کہ وہ دونوں برابر ہو جائے یا غالب ہو جائے تو بچ جائے گا ضرور، لیکن جو اتنی محنت کیا، محنت کرنے کے بعد یعنی مطلب ہے کہ جو قرب حاصل ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہوا؟ کہ تزکیے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اس لیے تقوی کی اصل بھی کیا ہے؟ تقوی کی اصل بچنا ہے۔ تقوی کے دو پہلو ہیں، ایک منفی، ایک یعنی مثبت۔ ایک بچنا ہے، ایک اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، نیکیوں کی اختیار، ذکر، اذکار، ساری چیزوں کی یعنی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بچنے کے بارے میں جتنا زور دینا چاہیے، جتنا اہتمام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی یعنی ذکر و اذکار کے بعد بھی وہ انقلاب نہیں ہوتا جو پہلے کے سلف صالحین میں، گرچہ کہ بہت سے بڑے بڑے ذکر کرنے والے بھی تھے وہاں پر، بڑے بڑے اولیاء تو ان کے مقامات بڑے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو زیادہ ذکر و اذکار کے بغیر بھی وہ الہی کے درجے پر پہنچ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جڑ ہے عبادت کی انہیں حاصل تھی، وہ تزکیہ، وہ جڑ ہے۔ فرائض و واجبات، سنن کی اتباع کے بغیر تو کوئی ولی نہیں ہوتا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یعنی ذکر الہی اور نماز، یہ دونوں کی روح کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی اور نماز سے پہلے کس کو مقدم فرمایا؟ تزکیے کو۔ قد افلح من تزکا۔ اب بلکہ یہی نہیں، اس تزکیے کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک رحمت العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کا مقصد ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائیں، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ، اور ایک بھی ہے تلاوت۔ تو بتایا گیا کہ تلاوت کا ذکر ہے، یتلو علیہم، تلاوت ذریعہ ہے، تلاوت ذریعہ ہے، یعنی وہ کس چیز کا؟ تعلیم کا اور تزکیے کا۔ کیونکہ جب تک یعنی کوئی کلام الہی قانون نہیں ہوگا تو آپ یعنی کیسے عمل کریں گے؟ کیسے یعنی مطلب ایک اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے لیے کتاب ضروری ہے کوئی نہ کوئی،
بغیر کتاب کی تعلیم ہو رہی کوئی دنیا میں؟ نہ دنیا کی تعلیم ہو رہی نہ دین کی. تو کتاب تو ضروری ہے، تو کتاب ذریعہ بنتی ہے تعلیم کا. تو اس لیے بتایا گیا کہ اس میں اہم جو مقاصد بیان کی گئے 2 ہے. اور یہ کتاب یعنی آیات کی تلاوت تو یقیناً یہ بھی باعث ثواب ہے، یہ بھی باعث ثواب کیونکہ اللہ کا کلام ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد تزکیہ، قلوب کا تزکیہ، نفوس کا تزکیہ مقصد ہے، تزکیہ نفس اور تعلیم. اب تعلیم و کتاب حکمت یہ بھی سن لیجئے. 2 باتیں مقصود بیان کیے گئے، 2 باتیں یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا. کیا؟ ایک تعلیم و کتاب حکمت، دوسرا تزکیہ. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تعلیم و کتاب حکمت کا مقصد بھی تزکیہ ہے. تلاوت کا مقصد، اس کے ذریعے سے قرآن پڑھنے کا مقصد کہ تعلیم حاصل ہو، اس لیے پڑھ رہے ہیں نا. تفسیر وغیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تعلیم حاصل ہو، علم حاصل ہو. پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. تعلیم تو ہے بہت کچھ، آپ کا علم شیطان کے برابر جا سکتا، لیکن کیوں مردود ہو گیا؟ تزکیہ نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے. تو صرف علم ہی حاصل کر لینا کافی نہیں، علم کا مقصد تزکیہ ہے. کیا علم بغیر یعنی عمل کے فائدہ دے سکتا ہے؟ بلکہ آپ حدیث شریف پڑھے ہیں، مشکات شریف میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا جہنم میں؟ یعنی ان اہل علم کو ڈالا جائے گا کہ علم پر عمل نہیں کرتے تھے. سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ کہ جو بڑے بڑے مجاہد جہاد کیا کرتے تھے. سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ جو کثرت سے خیرات کرتے تھے. ارے یہ تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے اس لیے یعنی میری راہ میں لڑا کہ تو یعنی مطلب ہے کہ مجاہد کہلائے، تیرا مقصد پورا ہو گیا. تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے کتنا بڑا سقی ہے، تجھے مقصد حاصل. جو بہت بڑا عالم کہے کہ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، تو سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا. تو پتہ چلا کہ تعلیم کا ہی مقصد کیا؟ تزکیہ ہے. اب آئیے، یہ تو آپ کہیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی قرآن و حدیث کا ثبوت. تو ایک تو یہ کیونکہ یہ مقصود ہے تزکیہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر کسی چیز کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، پھر اسی کا آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو اختصار کے ساتھ اس کا یعنی مطلب ہے جسٹ بیان فرما دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جسٹ کس میں بیان کر دیا گیا؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم کا مقصد کیا؟ قد افلح من تزکیٰ. یہ صرف یہاں تزکیہ کا ذکر ہے، یہاں کس کا ذکر ہے؟ تزکیہ کا ذکر ہے. نہیں اور وضاحت چاہیے ہمیں تزکیہ کی اہمیت کے بارے میں، کیونکہ اولیاء اللہ کی ساری تعلیمات کا محور کیا ہوتا ہے؟ قلوب کا تزکیہ. سارے ذکر و اذکار، یہ ذکر کی محفل یہ کیوں منعقد کیے؟ ہمارے مولانا عبدالغفور علیہ رحمہ کیوں منعقد کیے؟ تزکیہ کے لیے. بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن تزکیہ کے بغیر تعلیم مفید نہیں ہوتی. اس لیے ہر ماہ ایک یعنی مجلس کے کے ذریعے اس کے ذریعے سے یعنی مطلب ہے کہ واعظ کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے تزکیہ کی کیفیت پیدا ہو. یہ جو ماہانہ محفل کا مقصد یہ تزکیہ ہے، یاد رکھ لیجئے، جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اب یہ سنیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مشہور دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ پہلے پارے میں کہ جب خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی جب تعمیر فرما رہے تھے، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس دعا میں شریک تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وبث فیہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان میں یعنی ان اہل مکہ، اہل عرب میں، ان میں مبعوث فرما ایک رسول کو جو انہی میں سے ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. کیوں؟ اور ان کا تزکیہ کرے. اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تزکیہ. ان کے نفوس کا شرک سے، کفر سے. یہ تزکیہ کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ عمل کب قبول ہے؟ کفر شرک. اب تزکیہ کی ہر ایک کی ضرورت ہے، کافر کو بھی، مومن کو بھی، صالح کو بھی، ولی کو بھی، لیکن ان کے درجات کے اعتبار سے. ایک تزکیہ کفر و شرک سے ہو گیا، مومن ہو گیا.
اور اہل شریعت کے لیے تزکیہ تاکہ اہل طریقت بن جائے، تاکہ شریعت کے بعد طریقت، طریقت کے بعد حقیقت، حقیقت کے بعد معرفت کے راہیں کھلتے چلے جائے۔ اس لیے یعنی سب تزکیے کی طرف مائل ہے، ہر ایک کا تزکیہ اس کے اپنے معیار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اب کیا دعا کا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کے کئی معنی بیان کیے گئے، انہی میں سے ایک مشہور معنی ہے کہ سنت بھی ہے، کہ کتاب و سنت کی یعنی کئی اور معنی میں ایک معنی یہ بھی ہے کتاب و سنت کی تعلیم دے، کیونکہ کتاب کا فہم سنت کے بغیر نہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم سنت سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، بے شک تو بڑا غالی حکمت والا ہے۔ اب تزکیے کے معنی ہیں، کیونکہ آج الحمدللہ اب تو یعنی عربی اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے عربی زبان سے متعلق کیا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یعنی سمجھنا کہ ہم یہ ایسے مدرسے پڑھ رہے ہیں، یہی کام آنے والا ہے، یہی کام آنے والا ہے۔ جب حشر میں پتہ چلے گا کہ ہمارے والدین نے تو ہم پر بہت بڑی عنایتیں الطاف کیا، ان کی بڑی عنایتیں ہیں جو ہمیں دینی مدرسے سے متعلق کی، بعد میں سمجھ میں آئے گا اس کی اہمیت۔ تو اب یعنی اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی ہے کہ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اردو والے تو تزکیہ جانتے نہیں، اس لیے انگلش میں بھی ترجمہ ضروری ہے۔ لفظی معنی عربی میں پاک و صاف کرنا، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جس کے دینے سے پورا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور بھی معنی ہیں، زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے زکوٰۃ ضرور، کیونکہ اس کے ذریعے سے یعنی انسان کی اللہ کا قرب بڑھتا ہے، نیکیوں کی صلاحیت اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو مشہور معنی معروف معنی کیا ہے یہاں پر، جو تزکیہ نفوس میں جو لیا جاتا ہے، پاک و صاف کرنا، انگلش میں پیوریفیکیشن تزکیہ ہے۔ اگر اس کو ورب یعنی فعل کی صورت میں کریں گے تو اور وضاحت کے لیے تزکیہ کیا ہے؟ ٹو پیوریفائی انر سیلف، اپنے اندر کو، باطن کو پاک و صاف رکھنا، پاک و صاف کرنا، یہ تزکیہ کے معنی۔ اب اور مزید سمجھنے کے لیے ہر ایک کا تزکیہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپ کے عام طور پر یعنی جو آپ کے ٹیبل پہ کیا ہوتا ہے، ایک کانچ کا شیشہ ہوتا ہے، اس کا تزکیہ کیسا ہوگا؟ اس کی پیوریفیکیشن، اس کا درجہ ہوگا۔ اگر معمولی دھول ہے، تزکیہ ہو گیا اس کا، دھول جم گئی تو ایک کپڑا چلائے تو دھبے نہیں جا رہے، تزکیہ بڑھتے چلے جائے گا۔ اب پانی ڈالیں گے، پانی میں ڈالے نہیں ہو رہا، سرف ڈالیں گے، یہ تزکیہ، یہ کانچ کا تزکیہ ہے۔ آپ کے بدن کا تزکیہ ہے، قلب کا تزکیہ ہے، روح کا تزکیہ ہے، ہر ایک کا تزکیہ اس کے اعتبار سے ہوگا۔ لوہے پہ زنگ چڑھ گیا، کتنا گھسو نہیں جا رہا، اس کا تزکیہ اور خطرناک ہے، کیا ہے؟ آگ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ریاستیں لی جاتی تھی، بڑے بڑے جب توبہ کر کے جب آتے تھے، پوری زندگی کس سے بھری ہوئی ہے؟ رشوت سے، حرام سے۔ اب اس لیے بزرگ یہ سخت محنتیں لیتے تھے اپنی، اور اتنی سخت بھائی، ارے بھائی اس کے لیے تو ویسی ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ جب تک آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ ساری کے ساری قدرتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کیوں کہ اس لیے آپ یہ کبھی خیال نہیں کرنا کیسے کیسے محنتیں لے رہے ہیں۔ جیسی بیماری بڑھا لیے، ٹریٹمنٹ سا ہے، بیماری آپ نے بڑھائی، پہلے چند دواؤں کا اہتمام کر لیتے، احتیاط کر لیتے کھانے پینے میں، تو نوبت نہیں آ جاتی۔ نوبت کیوں آئی؟ کہ تم نے اہتمام نہیں کیا، اس لیے آپریشن کی نوبت آ گئی، ورنہ بغیر آپریشن کے بھی کام چلتا تھا۔ تو جس طرح ایک ڈاکٹر والے بھائی کیا پورا اتنا بڑا آپریشن کرنا ہی پڑے گا، تم نے احتیاط نہیں کیا۔ اس لیے جو صوفیہ کرام اس وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی ریاست اس لیے لیتے تھے کہ تاکہ تمام نفوس کی جو گندگیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ساری میل کچل سے ان کے نفوس پاک ہو جائے، ان کے قلوب پاک ہو جائے۔ تو یہ اب تزکیہ تو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ تزکیہ کے معنی الحمدللہ واضح ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اگر قرآن کریم میں، میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا، قرآن کریم میں کسی بات کو ضروری نہیں ہے کہ دو مرتبہ بیان کیا جائے، ایک مرتبہ بیان کر لیے کافی ہے۔ لیکن کسی بات کی اہمیت کے لیے قرآن کریم دہراتے جاتا ہے، بار بار دہراتے جاتا ہے، لیکن ہر بات کو نہیں۔ جیسے نماز خوف بار بار نہیں بتائی گئی، ایک ہی مرتبہ ذکر ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ایک مرتبہ بیان کیے گئے، دو مرتبہ، تین مرتبہ نہیں بیان کیے گئے۔
کیونکہ نماز زکوٰۃ سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے بار بار بیان کی گئی۔ تو اب اس لیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہر نبی کی دعا قبول ہے، یہی ایک یعنی دعا تزکیہ اور تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں اس کی قبولیت کا بھی اعلان فرمایا، اے ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ اعلان کا جب دعا کا جواب ہے تو جواب ایک ہی کافی تھا نا، 3 مرتبہ جواب دیا، تو جملہ کتنی مرتبہ کہ 4 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے انہی کلمات کے ساتھ۔ سب سے پہلا اعلان کہاں ہوا؟ الحمدللہ بہت سے یعنی حفظ کر لیے بہت سے بچے، یعنی چوتھے پانچویں پارے سے بڑھ گئے وہ لوگ، کہ پہلے پارے میں یہ اعلان ہے، تو دوسرے پارے ہی کہ 1-2-3 رکوع کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ یہ پڑھیں گے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول کو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسی دعا کی تھی جواب وہی ہے، یتلو علیکم قبولیت وہی ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمۃ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ دوسرا اعلان ہے۔ تیسرا اعلان، یہ جو بھیجا گیا، غور سے سنو، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی اگر کئی نعمتیں نہ ملی لیکن یہ نعمت نہ ملتی تو سمجھیے کہ تم محروم تھے۔ سب سے بڑی نعمت ساری نعمتوں پہ غالب ہے، اللہ کے نبی کی بعثت ہے۔ یعنی ہمارا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، جس کے لیے انبیاء کرام تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میں یعنی رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کا امتی ہوتا۔ تو چنانچہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں بھی وہی دعا کی قبولیت ہے، کئی مرتبہ آپ ترجمہ سن چکے ہیں اس کا۔ اب اس کے آئیے تیسرا اعلان سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور آگے ہی پڑھ لیجئے نا، کیوں کہ وقف وغیرہ کا لحاظ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تو یعنی ایسے مدرسے پڑھ رہے ہیں جو تجوید کا منبع ہے، اس لیے تعلق بھی ہے، اس لیے ملا کہ اس کی یہ بتایا کہ لام الف آ جائے تو کیا کرنا، کیا زیادہ اچھا ہے، رکنا زیادہ اچھا ہے، ملانا اچھا ہے، یہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ وآخرین الگ نہیں ہے، اسی سے تعلق ہے، اس لیے مفعول ہے وہ۔ ارے اب بھی تزکیہ کر رہے ہیں، یہ سب تزکیہ اللہ کے نبی ہی کا تزکیہ ہے۔ ارے نبی کیسے کر رہے ہیں؟ ارے نبی کی وارثین جو تزکیہ کرتے ہیں حقیقت میں نبی ہی کا تزکیہ ہے۔ علماء ربانیین، اولیاء، صالحین جو نائبین ہیں، جو ورثۃ الانبیاء ہے، ان کا تزکیہ کرنا نبی کا۔ اس لیے یہاں ڈائریکٹ کیا بتایا گیا کہ نبی جو تھے ان کا بھی تزکیہ فرماتے تھے، جو آنے والے ہیں ان کا بھی تزکیہ۔ آپ پڑھ لیجئے، ملا لیجئے، یعلمہم یزکیہم کا تعلق وآخرین، ان کا بھی تزکیہ جو اہل عرب ہے اور جو آخر میں ابھی نہیں آئے ہیں ان کا بھی تزکیہ فرماتے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، صاف یعنی کوئی تعویل نہیں کر رہا ہوں، صاف لما یلحق بہم۔ اب جن کا تزکیہ کر رہے ہیں ان سے ابھی نہیں ملے نا، ملنے والے ہیں، ان سب کا تزکیہ کر۔ وآخرین وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ارے اتنے زمانے کے بعد بھی غالب اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ اللہ سامان فرما دے، ان کے نائبین کو پیدا فرما دے، ان کے وارثین کو پیدا فرما دے، اور اللہ کی حکمت ہے۔ اب آئیے یہاں ایک اہم بات آپ نے غور کیا ان چاروں آیات میں، پہلی آیت تو دعا ہے، تیسری آیت تو اس کی اجابت ہے۔ آرڈر کا مطلب ترتیب۔ آرڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جو ذکر فرمایا، سب سے پہلے کس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ذکر فرمایا؟ تعلیم۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ نمبر 2 پہ ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے دعا کی جب قبولیت کا اعلان فرمایا تو تینوں کے تینوں میں آرڈر بدل دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا ایک میں ابراہیم علیہ السلام کا آرڈر، ایک میں کیا بولتے وہ آرڈر تبدیل کر دے، ایسا نہیں ہوا۔ تینوں کی تینوں آیات،
تینوں میں بھی سب سے پہلے کون؟ تزکیہ پہلے، تعلیم بعد میں۔ یہ ساری خرابیاں کیا ہو رہی ہیں؟ تزکیہ ہی نہیں ہے۔ یزکیہم، تزکیہ کرے تعلیم دے، یزکیکم ویعلمکم، یزکیہم ویعلمہم، یزکیہم ویعلمہم۔ اللہ جب آرڈر، یہ ہمارے اپنے کلام میں زمین پہلے لاؤ، آسمان پہلے لاؤ، آسمان پہلے لاؤ، زمین پہلے لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا بات چیت میں، ایک چیز کو پہلے لاؤ ایک چیز کے بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس مقام پر کسی چیز کو مقدم فرماتا ہے، مؤخر فرماتا ہے، حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے مثال دے دوں، آرڈر کی اہمیت، یہ تو بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک آسان مثال، جب یہ بتائیے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو پہلے چھت بناتے ہیں، انجینئر صاحب بیٹھے، پوچھیے آپ، چھت بناتے ہیں، پہلے کیا بناتے ہیں؟ بنیاد بناتے ہیں، اس کا کیا بناتے ہیں؟ دیواریں، چھت، جو بھی ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا پہلے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، پہلے آسمان نہیں بنایا گیا، زمین بنائی گئی، بنیاد ہے۔ ارے قرآن کریم میں ہے، اس لیے پڑھو قرآن۔ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ اللہ نے پھر اس کی تفصیل بیان بھی، 2 دن میں کیا بنایا، 4 دن میں بیان کر کے، اب زمین بننے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمان کا ارادہ فرمایا، اس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا ہے؟ اس لیے زمین پہلے بنائی گئی، لیکن بہت سے مقامات پر آسمان کے بنانے کا ذکر ہے، تو اس لیے بتایا گیا کہ لفظ ترجمہ کافی نہیں ہے۔ زمین کو بنایا گیا پہلے، پھیلایا گیا آسمان کے بنانے کے بعد۔ تو جہاں زمین آسمان کا ذکر مقدم ہے تو وہ وہاں بنایا بھی گیا، پھیلایا بھی گیا، پھر اس کا زمین کو جو بنایا جا چکا تو اس کو پھیلایا گیا آسمان کے بننے کے بعد۔ دلیل کیا ہے؟ انتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ پیدا کیا نہیں فرمایا، زمین کو پھیلایا۔ اس آسمان کی پیدائش کے اللہ نے زمین کو پیدا کیا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ پھیلایا۔ مطلب مخلوقات کو پیدا کیا، فلاں جھاڑ پہاڑ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا، ہاں تو اب اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ ترتیب یعنی جو ہے، اب جب قیامت کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جب قیامت کا ذکر قرآن میں آتا ہے، زمین کے فنا سے پہلے کس کا ذکر آتا ہے؟ آسمان کا۔ گھر توڑ رہے، پہلے بنیاد کو سب لگا دیا، لائٹ نکالتے، لائٹ پہلے یہ نکالیں گے نا، لائٹ نکالیں گے، چھت کی بیاری آئیں گی، چھت وغیرہ جانے کے بعد اب نمبر کس کا آتا ہے؟ بنیاد کا۔ اب یہاں بدل گیا آرڈر، جب فنا کا معاملہ آ گیا تو زمین کا بارے ذکر نہیں، اللہ نے کہا فرمایا اذا الشمس کوورت، بلب نکالنا سب سے بڑا بلب ہے، اذا الشمس کوورت، جب سورج کو واذا النجوم انکدرت۔ اب اس کے بعد زمین کا ذکر آتا ہے، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا الاشار، یہ سب اشار اطلعت، اشار، جبال، بہار، کہاں ہے؟ یہ زمین۔ پھر اس کے بعد کیا آیت پڑھ لیجیے، اذا السماء انفطرت۔ یہ دیکھیے قرآن میں کیسے کیسے معنی ہیں، اس لیے صرف حفظ ہی پر اکتفا نہیں کرو، عالم بھی بنو، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی حفظ کر کے بھاگ جاؤ، ضروری تعلیم حاصل کر کے دے جاؤ، اتنا موقع نہیں ہے کہ پورے عالم نہ بن جاؤ، تو ضروری تعلیمات تو حاصل کرو۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے مطلب ہے کہ جھڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت، پھر سمندروں کی باری آئی، کیونکہ بنیاد ہے، یہ بعد میں ہے اس کا نمبر۔ واذا القبور بعثرت، یہ زمین ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ترتیب کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اب یہ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ تزکیے کی اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کتنی بڑی یعنی اس پہ تاکید کی گئی ہے۔ تزکیہ جو آج سب سے زیادہ جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ اسلام یعنی درجہ قرآن اس پر زور دیتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سب سے بڑے فکر کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، لیکن سب سے بڑھ کر کیا کرو؟ اپنے نفس کو ہر قسم کی برائیوں، گناہوں سے، اپنے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھو۔ تمام اعضاء، آنکھ کو گناہوں سے پاک رکھو، اس کا تزکیہ ہے۔ کان کو گناہوں سے پاک رکھو، اور اپنے جسم کو گناہوں سے پاک رکھو، اپنے قلب کو گناہوں سے پاک رکھو، یہ اور اعلیٰ بڑھتے جائیں گے۔
اپنے روح کو گناہوں سے پاک رکھو. تو یہ جب جا کے یقیناً یعنی تمہارے ذکر کا رنگ چڑھنے لے گا, ذکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ نے کیا اس لیے وجہ یہ ہے کہ ذکر پر کس کو مقدم فرمایا؟ تزکیہ کو. قد افلح من تزکیٰ. اب بولیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تو قرآنی ہے نا, وہ بھی آرڈر, یہ مطلب ہے کہ حکمت سے خالی نہیں. سن لیجئے, تزکیہ کے مدارج ہے. ضروری حد تک ایک مسلمان بننے کے لیے جو چیز ہونا چاہیے وہ پہلے ہے. آج قوم میں یعنی یہ برائیاں کیوں آ رہی ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کو ہر قسم کی برائیوں تک پہنچنے کے بعد جب دینی مدرسہ یاد آ رہا, اس لیے اسے لوگ نہیں کر رہے. جب بچے کو پہلے ہی سوچ لیا جائے کہ میں اپنے بچوں کو بڑا دیندار بناؤں گا, دین کا مسلح بناؤں گا, تو اس کی تربیت کریں گے. پہلے گھر میں پیدا ہوتے ہی کھانے پینے سونے تذکیہ کریں گے, تو جب جا کے جب دینی مدرسے میں جب اس کو داخل کریں گے تو ہیرا پیدا ہوگا. آج ویسے نفوس کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ تزکیہ کی طرف ماں باپ نے چھوڑ دیا, سب کچھ مدرسے کے ذمہ کر دیا. جب کر دیا تو بھائی اب کیا کرتے؟ بیمار آ گیا تو ڈاکٹر نے اتنی بڑی بیماری لے گیا, چلو میں نہیں کرتا. یہ بھی ظلم ہے. آپ کرو علاج, کیا کرتے ہیں مختلف مسئلے سے. جب بیمار ایسا آ ہی گیا ہے, اب احتیاط نہیں کیا تو ڈاکٹر کا کام کیا جس سٹیج میں بھی آیا علاج کرنا ہے. پھر اساتذہ ہی نہیں کہے بھائی تم اتنے بیمار ہونے والا ہے میں علاج نہیں کرتا, یا ایسا ہی ڈاکٹر ہے میں علاج نہیں کرتا. کیا ڈاکٹر ابتدائی درجے پہ جاتے؟ کیا بعض آنے والے ابتدائی درجے میں بیمار ہوتے ہیں, بس انتہائی بھی اوسط قسم کے. آپ کو علاج, آپ جب ڈاکٹر بنے ہی ہیں تو علاج کرنا ہے جس اسٹیج پہ بھی ہے, جب تک ممکن ہے. جب آپ معلم بنے ہی ہیں تو جیسے بھی علاج کرنا ہے. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ صحیح اگر مطلب واقعی قوم کے یعنی مطلب ہے کہ قوم کے صحیح مصلح اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کو مصلح دینا چاہتے ہیں, داعی دینا چاہتے ہیں, تو ان کا بچپن ہی سے تزکیہ کرو. یہ ابتدائی. پھر تعلیم کیا ضرورت ہے؟ تزکیہ ہو گیا, ابتدائی اسٹیج ہے. اللہ کے مقرب بننے کے لیے, اللہ کے تقرب کے لیے, معرفت کے لیے اب تعلیم کی ضرورت ہے. اس کے بعد تزکیہ کی ضرورت ہے. ایک تزکیہ ابتدائی درجے میں, دوسرا تزکیہ تعلیم کے بعد. جب تعلیم نہیں ہوگی تو اچھے بھرے بلے میں کیسے تمیز ہوگی؟ نہیں مطلب شیطان کہاں دھوکہ دیتا ہے, نفس کہاں دھوکہ دیتا ہے. ابتدا میں بچے کو تو اب یہ تعلیم نہیں مطلب ہے کہ اسے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. وہ تو موٹی موٹی باتیں بتائی جائیں, کھانے پینے وغیرہ تمام شریعت کی باتیں, نماز وغیرہ, یہ ساری برائیاں, یہ جھوٹ بری بات ہے, فلاں بری بات ہے, فلاں بری بات ہے. اب رہا یہ کہ نفس کے دھوکے, شیطان کے دھوکے, مخلوق کے دھوکے, یہ کب ہوں گے؟ تعلیم کے بعد ہوگا. تو پتہ چلا کہ تزکیہ کی ضرورت تعلیم سے پہلے بھی ہے, تعلیم کے بعد بھی ہے. تعلیم سے پہلے ایک حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ہے, تعلیم کے بعد اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے ہے. اس لیے یہ بھی آرڈر اللہ ہی کا ہے, وہ بھی آرڈر اللہ کے. لیکن یہ بتانے کے لیے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو اللہ نے مقدم فرما دیا. اس لیے تینوں مقامات پر بھی سب سے پہلے کس کو ذکر فرمایا؟ تزکیہ, تزکیہ, تزکیہ. تو اب جب نفس کا تزکیہ بہت بڑا اہم ہے, تو اب دنیا کی کسی بھی اہم چیز کے لیے اگر وہ خطرناک ہے اور راہ ہیں, اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے. صحیح انجینئر بغیر ٹیچر کے نہیں بنتا, صحیح ڈاکٹر بغیر ٹیچر کے نہیں بنتا. دنیا کے تمام علوم و فنون بغیر مطلب معلم کے نہیں بن سکتے. تو دینی عالم بغیر معلم کیسے بنے گا؟ علم تو عالم بننے کے لیے معلم کی ضرورت ہے. جب عالم بننے کے لیے معلم کی ضرورت ہے تو صوفی بننے کے لیے, اللہ کا مقرب بننے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. ہر جگہ آپ کو انسٹرکٹر کی ضرورت ہے, ہر جگہ معلم کی ضرورت ہے. تو اللہ کے قرب کی راہوں پر چلنے کے لیے جس معلم کو آپ اختیار کرتے ہیں اسی معلم کو اصطلاح میں مرشد کہا جاتا ہے. اس لیے کتاب ہی کافی نہیں, کتاب ہی کافی ہوتا تو اللہ ایک آواز سے اعلان کر دیتا کہ ایک کتاب فلاں یعنی پہاڑ پہ آگے لے لو. اس لیے کتاب بھی ضروری ہے, کتاب کا معلم بھی ضروری ہے, کتاب بھی ضروری ہے, اس کا مرشد بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلے معلم اول کون ہے اس کتاب کے؟ سب سے پہلے تزکیہ کرنے والے مرشد اول کون ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اب لوگوں کی ہمتیں
پست ہو گئی تو ورنہ آپ پہلی صدی کے اہل ایمان، دوسری صدی کے اہل ایمان اور تفریق نہیں تھی کہ علماء صوفیہ، کیوں کہ جو عالم ہوتا تھا وہ صوفی بھی ہوتا تھا. کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ عمل صرف ہے نہیں مطلب کہ تزکیہ پہ صرف مطلب ہے کہ جو سلوک پہ چل رہے ہیں وہ عمل کریں گے، اور جو دینی جامعات میں پڑھ رہے ہیں یعلمون پہ عمل کریں گے. دونوں پہ بھی عمل کرنا ہے، دونوں پہ بھی عمل کرنا ہے. یہ تزکیے کے قانون پر بھی عمل کرنا ہے اور تعلیم کی حکمت پر بھی عمل کرنا ہے. اب رہا ہے کہ ہمت پست ہو گئی. ہوا یہ کہ جو زیادہ اس کے تعلیم کے فروع وغیرہ تفاصیل میں جو مصروف ہو گئے، اور ضروری یعنی مطلب یہ کہ جو شریعت کی جو چیزیں تزکیے سے تعلق نہیں اس کو اختیار کر لیا. علماء کرام بھی یعنی مطلب ہے کہ یعنی مطلب یہ کہ حقیقت میں عالم کون ہے؟ جو شریعت پر مکمل عمل آوری کرتا ہے. لیکن یہ کہ ریاضتیں، مجاہدے وغیرہ وغیرہ کیونکہ مخلوق کی اصلاح سب سے اہم ہے، اس لیے اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکمت پر زور دے. تو چنانچہ ان کو علماء ربانی کہا گیا، علماء کہا گیا. اور جو ضروری علم جو انسان کے لیے ضروری ہے، وہ ضروری علوم کو حاصل کر کے تفاصیل میں جائے بغیر اور تزکیے کے جو اصول و ضوابط ہے اس پر اپنی محنت خرچ کرے، انہیں صوفیہ کہا گیا. اور جب دونوں ہی جمع ہو جاتے ہیں تو علماء ربانیین کہا جاتا ہے. عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے. جیسے ہمارے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ یہ تو اب اس زمانے کے ہیں. اس زمانے میں سبھی کیا ہوتے تھے؟ عالم بھی ہوتے تھے، صوفی. امام اعظم ابو حنیفہ عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے. ان کی درسگاہ میں علماء بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی درسگاہ میں حضرت ابو داؤد طائی بھی ہے، ان کی درسگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بھی ہے. اور رات میں عشاء سے لے کے فجر تک نماز میں ہے تو دن میں مکتب میں ہے. کون؟ امام اعظم حنیفہ. امام اعظم حنیفہ صوفی عالم. حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں کی سیرت پڑھ لیجئے. چاروں کی سیرت پڑھ لیجئے کہ رات بھر صرف فرائض و واجبات، صرف یعنی مطلب ہے کہ سنتوں ہی پر اکتفا نہیں، راتوں بھر نماز میں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ لیجئے کہ آپ کی سیرت میں کیا آتا ہے؟ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز. کب تک؟ 40 سال تک. اور یہی بات کس کی سیرت میں آتی ہے؟ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ. ہمارے دو امام، شریعت کے بھی امام لاجواب، طریقت کے امام لاجواب. کیونکہ 11ویں کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے. شریعت کے امام بھی لاجواب ہے، طریقت کے امام بھی لاجواب ہے. تو اب اندازہ لگائیے، اب اندازہ لگائیے کہ صوفی کتنے بڑے صوفی ہو. صوفی کون ہوتا ہے؟ وہ صوفی کے مکمل اگر جو صفات ہونا ہے تو آپ اپنی اس زمانے کے علماء ربانی، اس زمانے کے تمام علماء میں دیکھ لو. پہلی صدی دوسری صدی کی بات کر رہا ہوں. اب لوگوں کی ہمتیں کم ہو گئی تو جو جس میں زیادہ محنت کیا اس سے یعنی ملقب ہو گیا، مشہور ہو گیا. تو اب آئیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آخر میں بہت بڑے بڑے عالم تھے. وقت کتنے بڑے یعنی مفکر تھے، علم فلسفہ منطق کے امام تھے. لیکن دیکھا کہ تزکیے کے بغیر کام چلنے والا نہیں، سب چھوڑا کے کئی سال تک جنگل میں جانے کے بعد ایک ایسا انقلاب لا لیے، آج ان کی کتابوں کے بغیر کوئی صوفی نہیں ہوتا. امام غزالی پڑھ لیجیے ان کی سیرت. اور آخر میں انہوں نے کتاب لکھا. کیا ضرورت تھی؟ اپنے وقت کا بہت بڑا تفسیر کا امام ہے، حدیث کا امام ہے، فلسفے کا امام ہے، منطق کا امام ہے. لیکن چند سال کے لیے مشغولیت کو چھوڑ کر کیا کرے؟ جنگل چلے جاتے ہیں. ایسی کتاب لکھتے ہیں، آج بھی مشہور ہے کہ جس نے احیاء سب کچھ پڑھ لیا، احیاء العلوم نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا. جتنے صوفیاء کرام کے جو یعنی مطلب یہ کہ نفس کی خرابیاں، برائیاں جس کو کہتے ہیں رذائل، ایک ہوتے فضائل مطلب اخلاق، کردار، جیسے مثال سخاوت، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جتنی کتابیں ہیں سب کا اکثر مرجع کیا ہوا کرتا ہے؟ آپ یہ کتابیں. کن کی؟ امام غزالی. کوئی نہ کتاب، کئی کتابیں ہیں. جیسے شہرت جو رکھتی ہے 3-4 کتابوں میں نام سن لیجئے. ایک احیاء العلوم،
اب احیاء العلوم کافی یعنی ضخیم ہونے کی وجہ سے ہر ایک نہیں پڑھ سکتا انہوں نے، اور اس کو اختصار کے ساتھ کیمیائے سعادت. کیمیا یعنی مطلب ہے کہ جیسے آپ کسی بھی یعنی لوہے وغیرہ کو سونا بنا دیتے ہیں، اس کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ذرات کو جمع کر کے سونا بنا دیں. اگر آپ سونا بننا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے. سعادت کا سونا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیک بختی کا سونا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے سونے کا سونا ختم ہونے والا ہے، آخرت کا سونا بنانا چاہتے ہیں تو کیمیائی سعادت پڑھیے. اب اس کے بعد اور بھی مختصر چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی. ہر ایک آدمی کیمیائی سعادت نہیں پڑھ سکتا، تو چلو خطبات غزالی. خطبات غزالی احتیاط کرنا، غزالی دو نام کے ہیں، ایک جدید دور کے بھی بہت وہ ہے، ایک عالم ہے مصر کے، وہ ان کے نام بھی غزالی ہے، تو دیکھ لینا کہ امام غزالی ہے کیا، یہ بھی احتیاط کر لیجیے. تو ہر غزالی یعنی امام غزالی ضروری نہیں ہے، دور جدید کی بھی بات غزالی ہے. تو اب اس کے بعد اب میں عرض کر رہا تھا کہ اور ایک کتاب منہاج العابدین، آپ نے بہت بہترین کتاب ہے. منہاج العابدین میں آپ نے بیان کیا کہ یہ جو راہ حق میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو عقبہ کا نام دیا، گھاٹیاں. آپ جا رہے ہیں کسی یعنی دور دراز مقام کو جہاں پر یعنی مطلب ہے کہ آپ کو کسی قسم کی سواری جانے کی یعنی اس وقت کا تصور کرو. آج بھی بعض قریے ایسے ہیں کہ جانا پڑتا ہے. اس وقت تصور کرو کہ جب یہ سارے مواصلاتی ذریعہ نہیں ہوتے، بیچ میں کئی گھاٹیاں آتی، پہاڑ آیا کرتے تھے، بڑے خطرناک قسم کے راستے آیا کرتے تھے. تو اسی طرح راہ سلوک میں بھی بڑے بڑے گھاٹیاں آتی ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو ان گھاٹیوں کو آپ نے اختصار کے ساتھ فرمایا کہ 4 گھاٹیاں خطرناک ہیں، 4 رکاوٹیں راہ حق میں. نمبر 1 کہ دنیا، نمبر 2 خلق مخلوق، کئی کوئی بگڑ گیا صحبت سے بگڑ گیا مخلوق. نمبر 3 شیطان. نمبر 4 نفس. اس کا آپ فرماتے ہیں ان چاروں میں دو دشمن خطرناک ہے 2 کے مقابلے میں. دنیا اور مخلوق بھی انسان کے لیے ایک اس کے لیے دشمن ہے. سب سے بڑی دشمن ان دونوں سے بڑھ کر نفس اور شیطان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق وہ دشمن جو دکھائی دیتا ہے، وہ دشمن جو دکھائی دیتا ہے، وہ اس دشمن سے یعنی جو نہیں دکھائی دیتا ہے اتنا خطرناک نہیں ہوا کرتا. نہیں دکھائی دینے والا دشمن خطرناک ہوا کرتا ہے. چھپ کر مار دے تو اب آپ کیسے احتیاط کریں گے بھائی؟ اتنا چھپ کے مار دیا، سامنے آ رہا تو بھاگیں گے، احتیاط کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے نا سامنے. آپ بھی کچھ نہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. تو بتا رہے کہ خلق دکھائی دیتی، مخلوق صبح شام بیٹھ رہے چبوترے پہ خالی خالی وقت گزارے تھے گھنٹوں. یہ آپ کی دشمن ہے، یہ دوست نہیں ہے. یہ سنیں پھر فجر غیب سنیں مخلوق دکھائی دے رہی، کیا کیا کر رہی، کیا کیا کن کن کی صحبتوں میں دکھائی دے رہی آپ کو یہ دشمن. آپ روک سکتے، آپ خود رک سکتے، دوسروں کو روک سکتے کہ بھئی یہ شریک نہیں ہے. اور دنیا دکھائی دے رہی ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، اوڑھنا بچھونا، نماز ہے نا کوئی روزہ ہے، دنیا ہی دکھائی دے رہی. دیکھ کے آپ حالت کو بول سکتے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ صوفی بن کے یعنی اندر کی کیفیت بولے کہ بھئی تو غلط چاہ رہا ہے، بول سکتے ہیں. یہ 2 دشمن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن 2 دشمن نہیں دکھائی دے رہے ہیں. کون سا؟ نفس اور شیطان. پھر اس کا فرماتے ہیں ان دونوں میں بھی خطرناک دشمن نفس ہے. یہ دونوں میں خطرناک دشمن کیا؟ نفس. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پھر بھی ذکر الہی سے بھاگ جاتا نا، بھائی سگن ڈال کے رہتا. نفس جاتا بازو سے، اندر ہی سے. اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدھا ادوی کا نفس کا التی بین جنبئی کا، تیرے سارے دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلو میں ہے. حدیث شریف ہے یہ کہ تمام دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن تیرا نفس ہے، تیری نفسانی خواہش ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. تو اب اور ایک دلیل بھی دی امام غزالی، بہت اچھی پیاری دلیل دی ہے. یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے گناہ کس سے ہوا؟ شیطان سے ہوا نا. تو شیطان جو یعنی سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو شیطان جو سب سے پہلے گناہ کا مرتکب ہوا، کیا کوئی دوسرا شیطان تھا جو اسے بھٹکایا؟ کیا کوئی دوسرا شیطان تھا اسے کوئی بھٹکایا؟ نہیں. پھر کون تھا کہ جو اسے بھٹکایا؟ اس کا اپنا نفس تھا. کیا وہ شیطان نہیں تھا جو اسے بھٹکا سکے، بلکہ اس کا اپنا نفس ہے. اس لیے بتایا گیا کہ نفس کی نگرانی سب سے بڑی اہم ہے. نفس کی نگرانی یہ سب سے بڑی اہم ہے. تو اب آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات بھی سن لیجئے. یہ سنیے کہ اب رہا یہ کہ یہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے. مکمل شریعت
کی پیروی کے بغیر نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ نفس کے تزکیے کے بارے میں اس حدیث شریف کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کی تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہماری خواہش نفس حضور کے تعلیمات کے سامنے جب تک نہیں جھکیں گی ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ کمال ایمان کب ہے کہ اپنی خواہش کو کس پہ قربان کر دینا؟ نبی کے تعلیمات پر قربان کرنا۔ تزکیہ نفس کی بہترین تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ اب حضور غوث پاک سے فرماتے ہیں یہ کمال جو حاصل ہوتا ہے فنا سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے قرب کے مقاموں میں سب سے بڑا مقام ہے فنا۔ آپ پڑھتے ہیں جب یعنی مطلب عام طور پر خصوصاً اولیاء کی کتابیں پڑھتے ہیں فنا کا لفظ پڑھتے ہیں۔ فنا کا ایک خاص مفہوم بھی اصطلاح میں، لیکن آسان مفہوم میں عرض کرنے جا رہا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ارشاد کی روشنی۔ یہ فنا کا کمال اس کے 3 درجے ہیں۔ فنا عن الخلق، فنا عن الخلق، اور فنا عن الارادہ، فنا عن النفس۔ یہ جب تک حاصل نہ ہو تو اس مکمل تزکیہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ کمال تزکیہ، ایک تزکیہ ہے کمال تزکیہ۔ فنا عن الخلق کو تو مخلوق سے فنا ہو جانا، بھاگ جانا، یہ معنی نہیں ہے۔ مخلوق سے فنا ہو جانے کا مطلب مخلوق سے نہ کوئی امید رکھے نہ ان کا خوف رکھے۔ مخلوق تعریف کر رہے تو خوشی سے پھولے نہیں سما جانا، گالیاں بھی دے رہے تو دل چھوٹا کر کے کیا بولتے پنی مطلب 17 رکعت کے 9 رکعت نہیں پڑھنا، 11 ٹینشن ہے بلکہ۔ مخلوق کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ بول دیا اب ذکر میں کمی، فلاں میں کمی، اب کیونکہ وہ خطرناک بول دیا مجھے تمام۔ ارے اس کی یہ بے عزتی سے نہیں ہے، حشر کی بے عزتی ہے، رسوائی ہے۔ تو مخلوق کی سے نہ تو امیدیں رکھے۔ سارے جو جھگڑے کیا ہو رہے امید رکھ کے آخر نہیں، ارے وہ ہو گیا اب دشمنی شروع۔ اب دشمنی ایسی شروع ہو جاتی ہے کہ خلاف شرع۔ اگر ان ظالم بھی تھا تو بعد میں کیا ہوتا ہے، اب ان مظلوم ہو جاتا ہے، آپ ظالم بن جاتے ہیں بدلہ لیتے۔ تو مخلوق سے نہ تو اتنی اچھی بات فرما رہے کہ نقص کوئی امید مت رکھو، یہ ملیں گا وہ ملیں گا، یہ دیں گے یہ کریں گے۔ کس سے بھی؟ رشتہ داروں سے بھی دے رہے ہیں تو اللہ کا شکر کرو، اچھے سے پیش آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے۔ تو مخلوق سے نہ تو امید رکھو نہ مخلوق سے خوف رکھو، ان ایسا کر دیں گے اور ان کچھ نہیں کریں گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ابتدائی درجے کی یعنی مطلب تشریح ہے، اور بڑی تشریحات ہو سکتی ہے۔ فنا عن الخلق، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فنا عن النفس، نفس سے فانی ہو جانا۔ نفس سے فانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے یہ دیکھے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کر لیے تو آج ہی سے اخلاصی کیفیت مل جائے گی آپ کو۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کام کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، کس لیے؟ لوگ واہ واہ کرے گئے۔ نہیں مطلب یہ تو دنیا ہے، دین میں بھی دنیا انیشانی نفس کیا کریں گا، دنیا کو ڈالے گا۔ کوئی بھی کام کرے کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں سے فنا یعنی نفس اللہ کے لیے کرے، یہ فنا یعنی نفس ہے، نفس کے لیے نہیں۔ اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری یعنی عبادت، میری زندگی، میرا وفات پا جانا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ فنا عن النفس ہے۔ فنا عن الارادہ، اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے قربان کر دو، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کر دو۔ یعنی تم اللہ کے ارادے کے سامنے ایسے ہی بن جاؤ جیسے یعنی مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جدھر پھراتا ہے ادھر پھرتا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، اللہ کی مرضی، آپ کی کوئی عبادت اطاعت میں کوئی فرق نہ آئے، اللہ کی مرضی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا نہیں میرے لیے، یعنی مطلب اس کا انجام اچھا ہو، تو اپنے سارے ارادوں کو اللہ کے ارادے پر کیا کر دو، یعنی مطلب ایک قربان کر دو۔ اور یہ پڑھنا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تعلیم میں یہ عنصر کافی پایا جاتا ہے، کیا
کہ اپنے ارادے کو فنا کر دینا. یہ پڑھنا ہے آپ فتح الغیب پڑھ لیجئے, کثرت سے آپ کو یعنی اس کی تشریح مل جائے گی کہ کیسے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے پر قربان کر دینا چاہیے. آئیے اسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس ارشاد کی روشنی میں اور مزید وضاحت حدیث قدسی کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. بلکہ حدیث قدسی کی وضاحت حضرت حضور غوث پاک نے فرمان ہے. حدیث قدسی اصل ہے اور یہ آپ کا فرمان اس کی تشریح ہے, شرح ہے. تو اب کہ حضرت امام ساوی جو مشہور تفسیر جلالین کے شارح ہیں, اپنی تفسیر ساوی میں یہ اس حدیث قدسی کو نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ, اے بندے تیرا ایک ارادہ ہے میرا ایک ارادہ ہے. اے بندے تیرا ایک ارادہ ہے میرا ایک ارادہ ہے, وہی ہوگا جو میرا ارادہ ہے, وہی ہوگا جو میرا ارادہ ہے. اور تو جب اپنے ارادے کو میرے ارادے کے تابع کر دے گا تو میں وہ دوں گا جو تیرا ارادہ ہے. اگر تو اپنے ارادے کو میرے ارادے کے تابع کر دے گا تو میں وہ دوں گا جو تیرا ارادہ ہے. اگر تو اپنے ارادے کو میرے ارادے کے تابع نہیں کرے گا تو میں تجھے تیرے ارادے میں تھکا دوں گا. ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے, ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ تزکیے پر زور دیا گیا. اب آئیے, ابھی تو آیت کریمہ پر ہم آ ہی نہیں سکے کہ تشریح ہے, خطاب کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں بھی اہم باتیں بیان کی جائے گی انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب یہ بتائیے, قد افلح من تزکیٰ, کامیاب ہو گیا جسے تزکیہ حاصل ہوا. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربی, اپنے رب کا نام لیتا رہا. فصلی, نماز پڑھا. مجھے بتاؤ نماز سے بڑھ کے کوئی ذکر الہی ہے؟ پھر ذکر الہی پہلے کیا پھر نماز پڑھا, کیا مطلب؟ اپنے رب کا نام لیتے رہا. ذکر الہی کی تو فضیلت تو سنتے آ رہے ہیں, اس لیے اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے. لیکن پھر بھی یہاں ہم 2-3 درس اسی فذکرونی اذکرکم کے تحت تقریباً مسلسل یہی درس چلتا آ رہا ہے. اس لیے میں ڈائریکٹ تزکیے کے بعد نماز کی طرف آ جاؤں. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. تو تزکیہ, ذکر الہی, نماز. نماز تو سب سے بڑا ذکر الہی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذکر الہی نہیں ہے. تو اللہ نے نماز سے پہلے کیوں ذکر الہی کو ذکر کیا؟ یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ تو سمجھ چکے آپ کہ ذکر الہی کیفیت کب پیدا ہوگی؟ تزکیہ. نفس بے شمار برائیوں سے بھرا ہوا ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے. صرف فرض تو تمہاری مطلب ہے کہ تمہارے ذمہ ساقط ہو جائے گا, لیکن قبولیت الگ چیز ہے. قبولیت الگ چیز ہے کہ مطلب کہ فرض کو ساقط کر دینا الگ ہے. تو سن لیجیے اچھی طرح کہ اور ایک اہم بات, جب تینوں باتیں ذکر کی گئی تو عربی زبان کا بھی طریقہ ہے, ہر زبان کا طریقہ ہے. اس جوڑنے کے لیے انگلش میں اینڈ لایا جاتا ہے, اردو میں اور لایا جاتا ہے, عربی میں وا لایا جاتا ہے. اب جب ایک ہی جیسی چیزیں ہوتی ہیں تو کبھی جملے کو جوڑا جاتا ہے, کبھی مطلب کہ مفردات کو جوڑا جاتا ہے. جیسے خالد اور حامد آیا, خالد اینڈ حامد کیم. قد افلح من تزکیٰ, وا کیسے جوڑا گیا؟ واو کے ذریعے سے. قد افلح من تزکیٰ ایک بات. اب دوسری بات شروع کرنا ہے تو جیسے اردو میں اور لاتے, انگلش میں اینڈ لاتے. اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے کیا؟ ذکر الہی, وذکر اسم ربی. اب تیسری بات ذکر کرنا ہے وصلی. وصلی نہیں فرمایا, فصلی فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ وا جوڑنے کے علاوہ حرف عطف کہا جاتا ہے, کیونکہ اب یہ سننے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو عربی زبان وغیرہ کے قواعد سے واقف نہیں ہیں, اس لیے جوڑنا والا لفظ عطف بول دیا تو سمجھ میں آ جاتا. حرف عطف کہ فا میں اور ایک مطلب ایک حرف عطف جو جمع کرنا ہے, جو جمع واو جمع کے لیے آتا ہے نا, جمع کرنا ہے, اس سے ہٹ کے اور دوسرے معنی بھی آتا ہے, سبب, ذریعہ, جزا, تعقیب, تفریح, نتیجہ. یہ تزکیہ کیوں, یہ ذکر کیوں؟ سب نماز کے لیے ہے. یہ فا کیا ہے؟ فا تفریح ہے, اس پر تزکیہ کیوں کرے, ذکر کیوں کرے؟ نماز تاکہ معراج بن جائے. تمہاری نماز معراج کب بنے گی؟ الصلاۃ معراج المومنین کے درجے پر کب پہنچے گی؟ کہ جب تمہیں تزکیے کی کیفیت حاصل ہو جائے, تم ذکر الہی کی کیفیت حاصل ہو جائے تو تمہاری نماز معراج ہو جائے گی.
اگر بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، جو اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں گئے، بندے کی روح وہاں تک پہنچ جاتی ہے، بندے کا خیال وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر واو نہیں لایا گیا، کیوں؟ یہ مقصود ہے، فاکس کے لیے بتانے کے لیے مقصود ہے۔ گزشتہ بھی ذکر کیا، نفس کرونی، تشریح گزشتہ بھی ہو چکی، فا کیوں لایا گیا؟ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بعض لوگوں کے بچوں کو، یہ سمجھ جائیے فصلہ یہ نماز نوشا ہے، ساری تیاریاں اس کے لیے، یہ ذکر الہی اسی کے لیے تیاری، جس کو اردو اور علمی زبان میں کہتے ہیں یہ مقدمہ ہے، پریفیس ہے، تزکیہ ذکر پریفیس ہے، سب کس لیے؟ نماز کے لیے۔ جب نماز کیسی بنتی ہے؟ مسلم بن بشار کی جیسی نماز بنتی ہے۔ ایک مثال ہے، ایسے بہت سے اولیاء ہے، کیسی بنتی ہے؟ گھر میں آتے اعلان کر دیتے، کیا اعلان کرتے ہیں؟ آپ گھر میں جاتے کیا کرتے کہ بچے پکار لیتے، تھوڑا برداشت کر لینا پڑتا، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تو سب لوگ دیتے نماز پڑھ رہے، سب لوگ دیتے کہ نماز پڑھ رہے، تو آپ اعلان فرماتے بچوں خاموش، کیونکہ ذکر الہی میں خلل ہو جاتا ہے کیفیت میں۔ ابھی کچھ موقع مل رہا نا بچوں کو بھی پکارنے کرنے کے واسطے کھیلنے، بولے تمہیں اجازت ہے جب نماز کے لیے کھڑا جاؤں جتنا چاہے پکارو، کہ سنتے ہی نہیں، کسی اور عالم میں چلے جاتے۔ تو تمہیں تو ان کے گھر والوں کو اجازت تھی جتنا چاہے شور شرابہ بچے کر سکتے، کب؟ جب مسلم بشر نماز میں، نماز کے علاوہ اجازت نہیں تھی کہ شور شرابہ کرے۔ تو یہ نماز کب بنتی ہے؟ تزکیہ ذکر۔ اب میں اخیر میں ایک اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ نماز کو ذکر الہی ہے تو ذکر الہی کرو، کیا بات؟ سن لیجیے اچھی طرح کہ ذکر نماز کیوں پڑھنا ہے؟ نماز صرف یہ کہ ایسا یعنی قیام رکوع سجدہ جھکنے کا نام ہے خالی؟ نماز ایک روح ہے نا اس کی، نماز کی روح کیا ہے؟ ذکر الہی روح ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میں ذکر کے لیے، لیکن کیا بات ہے ذکر الہی میں خود ذکر الہی نہیں کر رہے ہیں، الگ سے ذکر الہی تو دور کی بات ہے، ذکر الہی میں بھی ذکر الہی نہیں، کیوں؟ نماز پڑھتی پورے خیالات کدھر جا رہے، پڑھے پورے یعنی مطلب 24 گھنٹے میں وقت نکال رہے، 1 گھنٹہ باقی سب دنیائی کاروبار میں، 1-1.5 گھنٹہ پورے نماز میں ملا کے، اور وہ بھی ذکر الہی میں بھی ذکر الہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ذکر الہی میں ذکر الہی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے، ابھی سوچیں۔ ذکر الہی میں جتنا ذکر الہی ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم جب تک خارج نماز اللہ کے ذکر کو ہمارے دل جب تک ہم طاری نہیں کر لیں گے، اس وقت تک نماز حقیقت میں ذکر الہی نہیں بنتی۔ تو بتایا گیا کہ جتنا آپ خارج نماز میں ذکر الہی کا اہتمام کریں گے اتنا اثر آپ کی نماز میں ہوگا، آپ کی نماز ذکر الہی بن جائے گی۔ کیونکہ نماز تو 5 وقت ہے، ذکر الہی ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ زبان سے کرو، زبان سے تھک جاؤ تو کیسے کرو؟ دل سے کرو، تو آخری میں کہ تفکر سے کرو، مراقبے سے کرو۔ تو ذکر الہی کے لیے کوئی حد نہیں ہے، نماز کی ایک حد ہے، نماز کے لیے ایک حد ہے۔ بعض اوقات تو نماز پڑھنا مکروہ بھی ہے، لیکن ذکر الہی مکروہ نہیں ہے۔ اور سمجھ میں چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، نماز سے پہلے ذکر کرنا، ارے ذکر کے واسطے تو نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ اب دیکھیے، اگرچہ کہ یعنی اب آپ کو یعنی فش بہت پسند ہے، بہت دنوں کے بعد گھر میں فش بنی، تو فش کب کھانا ہے آپ کو؟ ابھی تیاری ہو رہی ہے، کھانا ہے دوپہر میں 2 بجے، لیکن 12-1 بجے سے خوشی شروع ہو جاتی ہے، فش کھانا ہے، فش کھانا ہے، فش کھانا ہے۔ چکن محبوب ہے تو اب چکن تو کھائے گا 2 بجے، لیکن 1 بجے سے خوشی ہو جاتی نہیں ہوتی؟ اب غیر معمولی کوئی چیز پسند ہے اور وہ کئی دن کے بعد گھر میں آ رہی ہے، وہ کھانے والے 2 گھنٹے کا تیاری ہو رہی ہے، لیکن ابھی ایک کیفیت پیدا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک سالن ایک ڈش آپ کو بالکل پسند نہیں، سب کو پسند ہے، آج پک رہی ہے، ابھی نہیں کھائے، ابھی اب چہرہ ایسا کہ کیوں ہو گیا؟ چہرہ بگڑ گیا کیوں؟ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ارے بہت بھوک لگ رہی ہے، ایسی ڈش بناتے، اور سب سے زیادہ یعنی مطلب جس کو نہیں مطلب پسند یعنی ناپسند ہے تو اس کی برائی نہیں بیان کرنا، مت کھاؤ، جس میں برائی نہیں بیان کرنا۔ تو چنانچہ اب باوجود یہ کہ ابھی اب کھائے نہیں، اب کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اب جب دنیا کی مادی غذاؤں میں کیفیت بدلتی ہے اور راہ اللہ کی بارگاہ قرب میں جانے سے پہلے اتنا بھی اہتمام نہیں ہو سکا، اپنی کیفیت کیسے پیدا کر لو؟ میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس لیے آیا
اس لیے کس لیے کیا لایا گیا؟ فا لایا گیا یہ کہ قد افلح من تزکا. یہ سب اہتمام کس لیے ہے؟ نماز کو درست کرنے کے لیے. کوئی صوفی ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کا مقرب ہو ہی نہیں سکتا بغیر نماز کے. تو اس لیے فعلایا گیا کہ سب یعنی سارے کے سارے اہتمامات. تو اب تم اپنی کیفیت کیسا پیدا کر لو؟ نماز ذکر الہی کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز وسوسوں سے پاک و صاف ہوگی, برائیوں سے پاک و صاف ہوگی. تو اب یہاں تو اور آخری دلیل میں عرض کر دیتا ہوں. آخری دلیل کیا ہے کہ ابھی جیسے کہ عرض کیا گیا تزکیہ ذکر الہی نماز کو کمال پر پہنچانے کے لیے, معراج بنانے کے لیے ہے. تو اذان سنتے ہیں آپ, اذان سنتے ہیں. اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں مؤذن صاحب؟ کیا کہتے ہیں مؤذن صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. کون سی کامیابی؟ نماز. تو یا اس اذان کے اندر نماز کا نام ہی فلاح رکھ دیا گیا. کس کی طرف آؤ؟ فلاح. فلاح کیا ہے؟ نماز. تو اس آیت کریمہ کا مطلب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ساری فلاح کس میں ہے؟ نماز میں ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس لیے سب سے پہلے بھی آخر میں بھی, پہلے کس سے شروع ہوتی ہے سلوک کی منزل؟ نماز سے. ارے نماز آپ بہت پڑھ لیا, میں مقام پہ پہنچ گیا, نماز کی ضرورت نہیں. بلکہ اولیاء اللہ آخر میں کیا رہ جاتی؟ نماز ہی رہ جاتی خالی. شروع میں بھی نماز مختصر 5 وقت ضروری, سنت مؤکدہ, جب پڑھ لیے تو غیر مؤکدہ, نوافل نہیں, اشراق نہیں, فلاں نہیں. اب بڑھتے گئی منزل, بڑھتے ارے میں بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا, اب فرائض پڑھ لی تو نہیں, اب رات بھر نماز. جنید بغدادی, حضرت جنید کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 400 رکعت. کہاں؟ اپنے دکان میں جا کے پردہ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب تو پتہ چلا کہ آخر میں اولیاء کی سیرت پڑھ لیجئے, 2 چیزیں رہ جاتی, 2 تلاوت قرآن, نماز. روزانہ کتنے پڑھتے تھے قرآن؟ 1 قرآن. رمضان میں 2 قرآن. تو تمام اولیاء علماء ربانی کی سیرت پڑھ لیجئے, ان کی سیرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کثرت سے نماز, کثرت سے تلاوت قرآن. ارے ایسا کیسے پڑھتے تھے؟ لذت جب من بات ان سے پوچھو, لذت اگر یہ اب میٹھا کرے, ارے کڑوا ہے, ارے تیری طبیعت خراب ہے اس لیے کڑوا ہے, یہ تو میٹھا ہے, اتنے گواہ ہے, 5 کو جھٹلا رہا ہے تو کڑوا کہہ رہا ہے. طبیعت میں بگاڑ ہے تو ہماری طبیعت میں اس لیے زیادہ دیر ٹک نہیں رہی. اگر آپ اپنے ہمارے قلوب کا تزکیہ ہو جائے تو ہم گھنٹوں بھی گھیں گے تو لذت پیدا ہوں گی, کیونکہ ہماری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہمارے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو جب طبیعت صحیح ہو جائیں گی, طبیعت کب صحیح ہوتی؟ طبیعت تزکیے سے صحیح ہوتی. یہ طبیعت کو صحیح کرنے کے لیے تزکیے کو مقدم کیا گیا. جب تمہاری طبیعت درست ہو جائے گی اور ذکر الہی کے راستے پر جب داخل ہو جائیں گے تو اب تمہاری نماز اگر تم رات بھر بھی پڑھیں گے تو کہوں گے کیا رہے گی, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اتنا جلدی فجر آ گئی. میں تو چاہ رہا تھا کہ اور یعنی مطلب ہے کیسے 5 راتیں بھی آ جائے اور فجر نہ آئے, اللہ کی بارگاہ میں رہے. تو یہ ہے. تو آپ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ اے اللہ ہمیں ان آیات اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے, اپنے قلب کے تزکیے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے قلب کی نگرانی کی طرف توجہ فرما. ہر قسم کی برائیوں سے, ہر قسم کے مطلب یعنی عقیدے کی برائیوں سے, عمل کی برائیوں سے, اخلاق کی برائیوں سے اللہ ہمارے نفس اور قلب کو پاک و صاف فرما, اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادتوں میں خضوع اخلاص عطا فرما. اور اللہ مولانا عبدالغفور صاحب علیہ رحمہ کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ یا اللہ ان کی اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ ہر قسم کے یعنی آفتوں سے یا اللہ اس مدرسے کو محفوظ فرما. اس مدرسے کے پڑھانے والوں کو محفوظ فرما, پڑھنے والوں کو محفوظ فرما, ان کے متعلقین کو محفوظ فرما, اور ہمیں اکل حلال استقال کی توفیق عطا فرما. زیادہ زیادہ ذکر و فکر میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما.
قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.